نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، مالک ذوالجلال والکرام کا بڑا احسان ہم سب پر ہوا. پروردگار عالم نے عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم سب کو پہنچایا. جس کی چاہت اور جہاں تک پہنچنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے جستجو فرمایا کرتے تھے اور دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ نے محض اپنے فضل اور مہربانی سے یہ مبارک اور مسعود دن ہم سب کو نصیب فرما دیے. کیا مالک کا احسان ہے. مہینہ آیا، اتنا پیارے انداز میں آیا کہ الحمدللہ ہمارے سارے اعضاء صحیح سالم ہے. ہمارے اندر صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، عافیت ہے. اگر ہم یوں دیکھیں تو ہمارے ایسے سینکڑوں بھائی ایسے ہیں جن کے اندر ایسی صحت نہیں ہے جیسے اللہ نے ہم کو دیا ہے. وہ آج بھی دواخانے میں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، عبادت، تراویح اور دیگر معمولات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی ہمت طاقت وہ اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں. اللہ کا کتنا شکر ہے، الحمدللہ. اس پر ہم پوری طرح سے نچھاور ہے پروردگار کے اس رحم و کرم پر جو اللہ نے ہمارے ساتھ فرمایا ہے. الحمدللہ نگاہیں اچھی ہے، زبان اچھی ہے، کان اچھے ہیں، دل دماغ اچھے ہیں، معدہ اچھا ہے اور پھر ہاتھ پیر اچھے ہیں. الحمدللہ نیند اچھی ہو رہی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے. ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک و مسعود مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرنا چاہ رہا ہے، محبت کرنا چاہ رہا ہے اور کرم اور محبت کی اور عافیت کی نگاہ اللہ تعالیٰ ہم پر ڈالنا چاہ رہا ہے، جس کی برکتوں سے اتنا سہانا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا. اس کے بارگاہ میں ہم فقیروں کی بار بار التجا ہے. پروردگار عالم زندگی میں بار بار ایسے سہانے موقع ہم سب کو نصیب فرما دیں گے. اور جس مقصد عظیم کے لیے اللہ نے یہ مبارک و مسعود مہینہ رمضان المبارک آج ہمیں عطا فرمایا، اللہ ہمیشہ اور تادم آخر اس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق ارزانی مرحمت فرما دیں. بڑی بات ہے بھائیوں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرما دیا، رمضان شروع فرما دیا اور ہم سب کو اعمال اور عبادتوں میں لگانے کے خاطر ادھر سب دیگر چیزوں پر پابندی لگا دی. شیاطین کو پابند سلاسل اور زنجیروں میں جکڑ کر انہیں بند کر دیا گیا ہے. وہ اب ہمارے نماز اور روزوں اور تراویح اور تلاوت کو نہ وہ خراب کر سکتے ہیں، نہ برباد کر سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہماری عبادتوں میں جان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جنات اور سرکش جنات اور شیاطین کو پابند بنا دیا ہے اور جکڑ کے رکھ دیا ہے. ادھر دریا کے سارے مخلوق کو فرما دیا ہے کہ چلو سب کے سب تمہاری عام موقع پر تمہاری عادتیں کچھ اور ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب روزے دن میں روزے رکھ رہی ہے، رات میں تراویح پڑھ رہی ہے، صبح میں تہجد پڑھ رہی ہے، وہ سحری
سحری کر کے 12 اور 14 گھنٹے کے روزے رکھنے والے ہیں، لہٰذا تم سب ان کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کرو کہ ہمت اور عافیت کے ساتھ وہ اللہ کے فریضے کو ادا کر سکے۔ چنانچہ بھائیو، اپن تو اپنے ماحول میں چل پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کی وہ برگزیدہ اور معصوم مخلوق وہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہے۔ بلوں میں چونٹیاں دعائیں کر رہے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہمارے حق میں دعاؤں میں اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے بس تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ ادھر یہ کہا گیا ہے کہ تم مایوس مت ہو، نامراد مت ہو، پریشان مت ہو، تم ڈر اور خوف مت رکھو، تمہارے لیے ایسا موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے بس نماز اعمال عبادتوں میں لگے رہو۔ تمہارے لیے بات یہ ہے کہ ہر روزے دار کی ایک دعا قبول ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہی فرما رہا ہے، ہمیں کہا گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دوسرے طرف فرشتوں کو کہا گیا، فرشتوں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کی صفت ہے کہ اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب بھی جہاں بھی اور جو بھی دعائیں کرو، رمضان میں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس پر آمین آمین کہنا شروع کر دو۔ دعا کر رہا ہے ہم جیسا ایک گناہگار آدمی، اور آمین ہمارے دعاؤں پر اللہ کا معصوم فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محض اپنے فضل اور اپنے کرم اور مہربانی سے فرمائی۔ ادھر جہنم کو کہا گیا ہے کہ جہنم کے سارے دروازوں کو تالے، بڑے بڑے تالے لگا دیے گئے، کوئی جہنم کا دروازہ اس وقت کھلا نہیں ہے، پورا رمضان ہونے تک اب دروازہ کھلنے ہی والا نہیں ہے۔ کتنا ہی ایمرجنسی ہو، دروازوں کو سب کو جہنم کے تالے لگا دیے گئے، اب کوئی جہنم کا دروازہ کھلنے والا پورا رمضان ہونے تک نہیں ہے۔ اور ادھر جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہ رکھا جائے، پورے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ احترام بھائیوں اپن معلوم نہیں، کوئی مزدور ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، کوئی تاجر ہوگا اور کوئی کسان ہوگا، اپنے اپنے ترتیب سے کام کاج کرنے والے ہوں گے، لیکن اپنی قسمت تو دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے تو زمین پر روزہ رکھ رہا ہے، آسمان پر جنت تیرے لیے سجائی جا رہی ہے، تیرا اکرام ہو رہا ہے، تیرا احترام ہو رہا ہے، اور تیری عزتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ایسا راضی اور خوش ہو رہا ہے کہ سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور ساری جنت کے سارے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ ابھی اس وقت جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے، اور جب یہ روزہ رکھ رہا ہے بھوکا اور پیاسا ہے، اس لیے ایک مین گیٹ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس گیٹ کا نام اور دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے، باب الریان، یعنی یہ وہ ہے لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں تو صرف روزے دار ہی اس سے جانے والے ہیں، ان کا خصوصی اعزاز اور اکرام کیا جانے والا ہے۔ اس لیے ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر روزے دار کے لیے رکھا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود پیدا کرنے والا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں نماز پڑھ رہے ہو تو فرشتوں جاؤ اور اس کا ثواب اور اجر تم دو، اور یہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا اجر تم دو، اور یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا اجر تم دو، حتیٰ کہ حج کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ تم دو۔ لیکن جب میرے بندی اور میرے بندے اگر یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے روزہ رکھنے کی بات آ رہی ہے تو میرے بندے میرے خاطر قربانی دے رہے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے فرشتوں درمیان سے ہٹ جاؤ، اب اس کا بدلہ تم نہیں دیں گے، اس کا بدلہ خود پیدا کرنے والا اللہ دے رہا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ اس طرح بھی علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اب فرشتوں ہٹ جاؤ، ان کو بدلہ دینے کا مسئلہ نہیں رہا ہے، اب انہیں بدلہ دینا نہیں، ان کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ خود بدلے میں اپنے آپ کو دے رہا ہے۔
جس کا بدلہ خود اللہ کی ذات بن رہی ہو، اب باقی کیا رہا ہے؟ اور پھر ایسے میں بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہم سب کو کہا یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، دراصل بات یہی ہے، یہ شہر الغفران ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ معافی کا مہینہ ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگوں کی اللہ مغفرت فرما رہا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو پورے رمضان میں جتنے کروڑوں کی بخشش ہوئی ان سب کے بقدر اللہ تعالیٰ بخشش آخر رات میں فرمانے والا ہے، یعنی بے شمار مخلوق کی اللہ بخشش فرما رہا ہے۔ پھر باتوں میں بات یہ ہے کہ ایک ہی رات انہیں ایسی دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ 1000 مہینے 83 سال کے اوپر کچھ مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو اسے ایسے 83 سال سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعی اللہ تعالیٰ انعام ہی فرمانا چاہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ ہم سب پر فرمایا ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ضابطے مقرر فرما دیے ہیں اور ہم سب کو پابند فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے فرض کیے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ روزے ہم پر ہی فرض کیے گئے ہیں تو اتنی بڑی کہیں ہمیں سزا تو نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں کہ نہیں، نہ یہ سزا کے طور پر ہے، نہ تمہیں مشکلات میں ڈالنے کی بات ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو روزے ایسی دولت ہے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جنہوں نے روزے نہ رکھے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، جو ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب زمین پر اتارا گیا تو ظاہر ہے ان کو تو وہاں کے سارے کپڑے بھی اتار دیے گئے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنا چہرہ پانی میں دیکھا، علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ پانی میں دیکھا تو دیکھا کہ بدن سے تو کپڑے اتار ہی دیے گئے ہیں، لیکن جو نور جنت میں چہرے پہ دیا گیا تھا وہ نور بھی چہرے پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کے دربار میں رونے لگے اور مانگنے لگے کہ مالک یہ دونوں چیزیں اتار لی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا اگر تم دوبارہ اس نور کو اپنے چہرے پر دیکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھو، تم دوبارہ وہ نور اپنے چہرے پہ محسوس کرو گے جو جنت میں تم محسوس کر رہے تھے۔ اس لیے چاند کے چونکہ ان 3 دنوں میں آپ دیکھیں کہ وہ 3 دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے اور پوری طرح سے روشن اور خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا یہ 3 روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کے چاند کے ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ کے میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے کے ان 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک اگر کوئی نیکی کر لے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ لہٰذا ہر مہینے اگر کوئی 3 دن روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا پورا مہینہ روزہ رکھا، اور ہر مہینے اگر کوئی 3 دن روزے رکھتے رہے وہ ایسا ہے گویا سال بھر روزہ رکھتا رہا۔ لہٰذا یہ ایام 20 کے 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزوں کا باضابطہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے تھے، چنانچہ داؤد علیہ السلام کے یہاں 6 مہینے روزے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤد کی تعریف فرمائی اور فرمائی
فرمایا بہترین روزے صوم داؤد ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کے، کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 مہینے افطار رہتا تھا اور 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے یہاں تو 6 مہینے روزے ہوا کرتے تھے اور 6 مہینے افطار ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں 40 دن روزے تھے۔ کوہ طور پر آپ جب تشریف لے گئے تو آپ نے 40 دن روزے رکھے، اور 40 دن روزہ رکھنے کا اہتمام موسیٰ علیہ السلام کے یہاں تھا۔ تو معلوم ہوا پچھلے تمام انبیاء میں روزے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے یہاں 2 مہینے روزے رکھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں 2 مہینے روزہ رکھنے کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے انبیاء اور امتوں پر روزے فرض تھے، ایسے ہی اللہ نے تم پر بھی روزے فرض فرما دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے تو ہم رکھیں گے، لیکن روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ اللہ نے اس کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں متقی بنانا مقصود ہے، اور تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ گویا تمہیں 1 مہینے کا کورس دیا جا رہا ہے، جو مرد اور جو عورت یہ کورس مکمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے پوری طرح سے روحانیت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے بھائیو، یہ روحانیت والا مہینہ ہے، یہ نورانیت والا مہینہ ہے، یہ انوار والا مہینہ ہے، یہ برکات والا مہینہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بھائیو ہمارا بدن جو ہے 2 چیزوں سے مرکب ہے، ہمارا بدن 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ ہمارا بدن 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ہمارا بدن زمینی بھی ہے اور آسمانی بھی ہے۔ زمین تو ہمارا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے کہ ہمارا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے مٹی سے تو پتلا بن سکتا ہے، ڈھانچہ بن سکتا ہے، جاندار نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے روح ڈال دی، قل الروح من امر ربی، جس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا روح کا تعلق آسمان سے ہے اور بدن کا تعلق زمین سے ہے۔ تو ہمارے بدن میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ بدن ایک ڈھانچہ ہے اور ایک ہے روح۔ تو روح آسمانی ہے اور بدن زمینی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہوا ہے اور اندر روح جو ڈالی گئی ہے وہ آسمان سے ڈالی گئی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مرکب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کو بنایا ہے، اور فرمایا کہ جتنی غذا تمہارے بدن کو تمہارے بدن کو جتنی غذا بدنی اور جسمانی زمینی مل رہی ہے، اتنی ہی غذا اسے آسمانی اور روحانی بھی کی بھی ضرورت ہے، اور روحانی بھی اتنی ہی غذا ملنی چاہیے جتنی زمینی غذا مل رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے لیے روٹی ہے اور کھانا ہے، آپ جوار کھا رہے ہیں، باجرہ کھا رہے ہیں، گیہوں کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، زمین سے اگنے والے قسم قسم کے سالن کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، یہ سب کھا رہے ہیں، لیکن یہ سب بھی اگ رہے ہیں زمین سے۔ تو بدنی غذا تو بدن کو خوب مل رہی ہے، لیکن آسمانی غذا جتنی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے۔ جبکہ بدن تو 2 چیزوں کا نام ہے۔ یہ بدن ہمارا جس طرح سے مٹی سے بنا ہوا ہے، اسی طرح روحانی بھی تو ہمارا بدن ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈالی ہے۔ اس لیے روح آسمانی غذا، جس طرح بدن کی غذا یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو ابھی آپ نے سنا، اسی طرح آسمانی غذا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اور یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں یہ سب آسمانی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی غذا تم بدن کو زمین کی دے رہے ہو، اس سے زیادہ غذا تمہیں آسمان کی دینے کی ضرورت ہے۔ بیلنس برابر رہے اور صحیح تمہارا بدن چلتا رہے۔ تو ہمارا بدن جسمانی غذائیں کھا کر تو
آپ خود دیکھیں کہ ہم کنٹلوں وزن ہمارا بن رہا ہے، اور آسمانی غذا کی طرف دیکھیں تو برابر سے ہمارا کلو میں بھی ہمارا وزن ہمارا روحانی نہیں بن رہا ہے۔ اللہ نے یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے سال بھر میں ایک مہینہ رمضان المبارک عطا فرما دیا، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے بندے اب پوری محنت روحانی جسم پر کرے، جیسے وہ بدنی جسم پر کر رہے تھے، اب روحانیت ان کے اندر آ جائے۔ تو روحانیت ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دے کر اس میں ایک مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، یہ روحانیت حاصل کر کر، یہ آسمانی غذا حاصل کر کر، اور یہ آسمانی غذا حاصل کر کر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم زمینی غذائیں کھا کھا کر تمہارے اندر حیوانیت پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ چاہتا ہے ملکوتیت تمہارے اندر پیدا کی جائے اور فرشتوں والی صفات تمہارے اندر پیدا کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مہینے میں، یہ سال میں مہینہ مقرر فرمایا رمضان المبارک کا، اور اس میں پورے مہینے کے روزے فرض فرما دیے، اور کہا گیا کہ ہمارا بدن اب جب مکمل طور پر یہ روزے رکھے گا تو ظاہر ہے اس سے شہوانیت اور اس حیوانیت یہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور روحانیت اور ملکوتیت کا اس کے اندر غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہم نے روزہ رکھا تو روزہ رکھ کر ایک بڑے سے بڑا گناہگار ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ پانی پینے سے ڈرتا ہے، وہ کھانا کھانے سے ڈرتا ہے، حالانکہ اس کے اپنے چار دیواری کے بند کمرے میں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، لیکن اس وقت اسے یہ استحضار ہوتا ہے میرا علیم و خبیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہ پانی کا قطرہ، منہ میں تو پانی لیتا ہے لیکن ایک قطرہ اپنے حلق میں ڈال نہیں سکتا ہے، اسے ڈر معلوم ہو رہا ہے کہ میرا علیم و خبیر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ ملکوتی اور روحانی قوت اس کے اندر کار فرما ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کا احساس اس کے اندر پیدا کرایا جا رہا ہے۔ تو روزہ دراصل یہ روحانی طاقت اور ملکوتی طاقت ہمارے اندر پیدا کرنے کا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے آپ ہم سب بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، پورے بشاشت کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنے اندر سے حیوانیت، شہوانیت اور اس طرح کے گناہوں کے سارے کام کو کم کرنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے اللہ نے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے، اس کی مکمل طور پر قدر کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کو پورا وصول کرنے کی فکر اور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہم سب کے سب الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ صوم کسے کہا جاتا ہے؟ صوم کے معنی آتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام صوم اور روزہ ہے۔ مفطرات ثلاثہ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح صادق کا مطلب فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، بس جہاں صبح صادق شروع ہوئی وہاں سے فجر کا وقت بھی شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے روزے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر مغرب کا وقت شروع ہونے تک، غروب آفتاب کا مطلب مغرب کا وقت شروع ہونے تک، بس اتنے اسنا میں اپنے آپ کو مفطرات ثلاثہ سے روکنے کا نام دراصل روزہ ہے۔ اور مفطرات ثلاثہ نام ہے کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور شہوت نفس سے رکنا۔ ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اب کھانے کی کسی قسم کی کوئی چیز ہو، پینے کی کسی قسم کی کوئی چیز ہو، اور شہوت نفس سے اپنے آپ کو روکے، ان تین چیزوں سے روکنے کا نام دراصل روزہ ہے۔ روزے کے حالت میں اب صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی کا قطرہ کسی عنوان کا، کوئی شربت اور کسی عنوان کی کوئی پی جانے والی چیز، حتیٰ کہ دوائیاں بھی یہ پی نہیں جا سکتی ہے، اور کھانے میں کسی قسم کی کوئی کھائی جانے والی چیز
منہ میں ڈالی نہیں جا سکتی، اسے کھایا نہیں جا سکتا ہے، اسے حلق سے نیچے نہیں اتارا جا سکتا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے شہوت نفس یعنی اپنے تعلق بیوی سے قطعی طور پر یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہیں ہونا چاہیے۔ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام دراصل روزہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی تین چیزیں انسان میں ساری چیزیں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا رہے تو طرح طرح کے گناہوں پر دل ابھرتا ہے اور گناہوں کی تدبیریں دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ان تین چیزوں پر کنٹرول کر دیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شرعی روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری فرمائی ہے اور فرمایا تسحروا فإن فیہ البرکہ، لوگوں سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہم میں اور یہودیوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم مسلمان الحمدللہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ سحری کا مستحب وقت یہ ہے کہ آپ رات کے پورے جتنے رات کے مثال کے طور پر 12 گھنٹے ہیں تو رات کے آپ جو ہے 6 حصے کریں، اور رات کے 6 حصوں میں آخر والا جو حصہ بچتا ہے بس وہ آخر والے حصے میں آپ افطار کا سحری کرنے کا اہتمام کر لیں۔ مثلا پورے رات کے آپ نے 6 حصے کر لیے اور رات کے پورے 12 گھنٹے بن رہے ہیں، ان 12 گھنٹوں میں آخر کے 2 گھنٹے یہ آخری وقت ہے، یہ مستحب وقت ہے سحری کھانے کا، یہ مستحب وقت ہے سحری کھانے کا، لہٰذا اس وقت آخر وقت میں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن سحری میں اتنی دیر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وقت ہی اس کا نکل جائے اور اس وقت ہم سحری کھا رہے ہوں۔ اسی لیے بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بھائیو سحری میں برکت ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دن بھر روزہ رکھوا رہا ہے اور صبح صادق سے پہلے فرما رہا ہے کہ سحری کھاؤ۔ دیکھیے کھانے میں ثواب دیا جا رہا ہے، فإن فیہ البرکہ، اس میں برکت ہے۔ سحری نہیں کھانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور سحری کھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا صبح صادق سے یہ سحری کھا کر ہمارا روزہ شروع ہوگا۔ آپ سحری میں جو چیز چاہے کھا سکتے ہیں، البتہ کھانا اتنا کھائے کہ جو ذو ہضم ہو، اور اتنا نہیں کہ دن بھر ہمیں کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ آپ کھانے میں اعتدال استعمال کر لے، یہ بات زیادہ اچھی اور زیادہ مناسب ہے۔ باقی کھانے میں کسی قسم کی کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے، اسی کا اہتمام کرنا یہ زیادہ مفید اور زیادہ مؤثر ہے۔ دن بھر پھر ہم نے الحمدللہ اب روزہ رکھا، دن بھر کوئی چیز نہیں پیئیں گے، دن بھر کوئی چیز نہیں کھائیں گے، دن بھر بیوی سے تعلق قائم نہیں کریں گے۔ ان تین چیزوں سے اب ہم غروب آفتاب تک بچے رہیں گے، یہ الحمدللہ ہمارا شرعی روزہ ہے۔ روزے میں نیت کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نیت نہ کرے اور یوں ہی بھوکا رہے تو یہ صرف بھوکا رہنا ہوا، روزہ نہیں ہوا۔ نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے میں روزہ رکھتا ہوں بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ سحری میں اٹھ گئے اور سحری کھا رہے ہیں، بس یہ سحری خود آپ کی نیت ہو گئی، اس کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے اچھی چیز ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں جو باضابطہ اس طرح سے پڑھانے کا اہتمام کرایا جاتا ہے وہ نہ سنت ہے نہ مسنون عمل ہے، بس ایک بات ہے جو لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کرائی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ شور و غل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال نیت کی جائے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بس ہو گیا۔ بصوم غد نویت بشہر رمضان، آپ بول دیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نہ بولیں اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس آپ نے سحری کھا لی، آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ نیت کرنا یہ روزے میں فرض ہے۔ اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں لیکن دل میں نیت کر لی، بس آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب دن بھر آپ ان تمام چیزوں سے بچتے رہے۔ روزے کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کچا رومال اگر آپ سر پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی سب کی گنجائش ہے۔ آپ اپنے بدن پر کپڑے گیلے رکھنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ وضو کر سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، منجن نہیں لگانا چاہیے۔ عام طور پر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ منہ میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ مسواک کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہر مومن کے جیب میں 3 چیزیں رمضان میں بطور خاص اور عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے: مسواک، عطر اور تسبیح۔ یہ 3 چیزیں ہر وقت اپنے پاس رہنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا اہتمام رمضان میں بطور خاص ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ آرام کر سکتے ہیں، جتنا آپ آرام کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سو گئے اور سونے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا اور نہانے کی ضرورت نیند کی حالت میں پیش آئی، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ آپ غسل کر لیجئے، غسل فرض ہے، باقی روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ آپ کا روزہ اپنے حالت پر قائم ہے اور روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، نیت کر لی اور ایسی حالت میں دانتوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلنے لگے لیکن اگر وہ پیٹ میں نہ جائے، آپ نے نگل نہیں لیا اور تھوک دیا، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس اوقات آدمی سو جاتا ہے اور دانتوں سے خون نکلنے کا مرض اسے ہوتا ہے، بعد میں وہ تھوک دے، انشاءاللہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں قے ہو رہی ہے، تو تھوڑی تھوڑی قے اگر کتنے ہی مرتبہ ہوتی رہے، اس قے سے بھی کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی منہ بھر کر قے کر لے، تو جان بوجھ کر اگر منہ بھر کر قے کر لے تو ہمارے بعض ائمہ کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں۔ اور اگر یہ ہے کہ قے آئی لیکن اس نے کچھ بھی دوبارہ نگل نہیں لیا، ایسے ہی قے کر لی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بس اپنے منہ کی جلدی سے وہ صفائی کر لے، اس طرح کی قے کرنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ البتہ قے آئی اور اس نے کچھ حصہ دوبارہ واپس کر لیا، منہ بھر کر قے ہوئی اور کچھ حصہ اس نے اپنے اندر لوٹا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ لوٹا لینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ذاتی دخل اس میں شامل ہوا، اس وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑے گا اور روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن قے کر لیا اور اس نے کوئی چیز واپس نہیں لی، جلدی سے منہ اپنا صاف کر لے، اس کے روزے پر اس قے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا ایسا معاملہ اگر پیش آئے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف اسے شروع ہو گئی، تو ہر مرض کے لیے پریشان ہو کر گھر میں ہی تڑپتے رہیں، بیماری میں پریشان ہوتے رہے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہوئے دواخانہ جا سکتے ہیں، اپنا بدن چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ اس کے لیے آپ کو گولی کھانی پڑے گی تو گولی کھانے کے بہرحال روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ البتہ آپ ڈاکٹر صاحب کو یہ رائے دے سکتے ہیں کہ گولی کے بجائے اگر آپ انجیکشن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا حالت روزے میں اگر آپ انجیکشن لے لیں تو لینے کی گنجائش ہے، بلکہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا، سلائن چڑھانی پڑے گی اور اس کے ذریعے سے آپ کا یہ درد اور یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، تو آپ سلائن بھی روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں۔ چونکہ سلائن جوف معدہ
اور دماغ یہ دو جگہ پر نہیں پہنچتا ہے، اس کے منفذ الگ ہوتے ہیں، جہاں سے انجیکشن دیا جاتا ہے یہ نسوں میں پھیل جاتا ہے، یہ معدے میں نہیں جاتا ہے اور دماغ پہ نہیں جاتا ہے۔ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جس کا تعلق معدے سے ہو۔ اگر ایسا کوئی انجیکشن ہے جس کا اثر معدے پر پہنچ رہا ہے تب تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ یہ جتنے انجیکشن لیے جاتے ہیں ان سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ پتھری کے مریض ہوتے ہیں اور انہیں گلوکوز اور سلائن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کی اگر کوئی شکل ان کے لیے ہے، یا اور ایسے بہت سارے مریض ہیں، اگر ایسی حالت میں انہیں سلائن لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ روزہ ضرور رکھیں۔ ایسی حالت میں اگر ضرورت پڑ رہی ہے موقع محل کے اعتبار سے آپ کو یہ سب چیزیں لینے کی گنجائش ہے۔ لہٰذا اس بہانے کی وجہ سے کہ مجھے دواخانہ جانا پڑتا ہے اور انجیکشن اور سلائن لینی پڑتی ہے روزہ چھوڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں اس وقت، بی پی کے مریض، شوگر کے مریض کثرت سے چل رہے ہیں۔ اچھا، ہر شوگر کا مریض یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ایسی حالت میں نے روزہ رکھا تو یہ میرے لیے نقصان دہ بات ہے۔ میں نے براہ راست ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں بات کی کہ لوگ اس سلسلے میں بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہر شوگر والے کو اس بات ضروری ہے کہ وہ مستقل طور پر اسی طرح سے وہ کھاتا پیتا ہی رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے حق میں بھی مفید یہی ہے، بعض شوگر والے اس قدر زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دوپہر میں بھی انجیکشن لے یا گولی کھائے، اس کے بغیر ان کو چارہ کار ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ تو مستثنا ہے۔ باقی وہ سحری میں صبح کی گولی اور شام میں شام کی گولی اور انجیکشن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ لوگ بھی روزہ رکھنا چاہیں، بلکہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ رکھ سکے رکھ کر دیکھ لیں، جتنا برداشت ہو سکتا ہے برداشت کریں، محض اس وجہ سے کہ بس میں شوگر کا مریض ہوں اب ہمیشہ کے لیے روزے میرے معاف ہو گئے، ایسا قطعی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کے بالکل قابل ہی نہیں ہے اور ان کا مرض قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور کئی ڈاکٹروں نے انہیں منع کیا ہے کہ تمہارا مرض اتنا بڑا ہے کہ ایسی حالت میں اگر تم نے روزہ رکھا تو ناقابل برداشت تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ تمہارے جان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کے حق میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہر سال اپنے سارے روزوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ نہیں، فدیہ نہیں۔ اگر آپ آج کے دھوپ کے موسم میں 14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے بالکل معاف ہوئے اور آپ کے لیے فدیہ ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ بارش کے موسم کا انتظار کریں، سردی کے موسم کا انتظار کریں، اور جن موسموں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں آپ ان کی قضا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ سردی کے موسم کا انتظار کرے، بارش کے موسم کا انتظار کرے۔ جن موسموں میں روزہ رکھ سکتے ہیں ان موسموں میں انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، شیخ فانی اور دائم المریض، شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی کہ جس سے اب اس کی صحت لوٹ کر آنے کی توقع ختم ہو چکی ہے، اور ایسا دائم المریض کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اب یہ چاہے بھی تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسا دائم المریض یا شیخ فانی جو روزہ رکھنے پر بالکل قادر ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے حق میں یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دیا کرے۔ فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، فدیہ ہر شخص نہیں دے سکتا ہے، بلکہ
جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے روزہ ہی رکھنا پڑے گا، چاہے رمضان میں رکھیں، شوال میں رکھیں، شعبان میں رکھیں، جب اللہ پاک موقع دے اور صحت دے اسے روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ دو لوگ ایسے ہیں، شیخ فانی یعنی انتہائی بوڑھا شخص جس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے، یا دائم المریض، ایسا مریض جس میں اب آئندہ صحت واپس آنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہی ہے، ایسے دو شخص کے حق میں گنجائش ہے کہ ایک روزے کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں وہ دینے کا اہتمام کر لے، ایک روزے کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں دے دے، اور اب وہ پورے رمضان المبارک کے اعتبار سے وہ اپنی ترتیب بنا لے۔ لہٰذا اب ہر شخص اس طرح کی بات سمجھنے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں بارش کے موسم میں، سردی کے موسم میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر انہیں روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ موسم میں بھی میرے بھائیوں دھوپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ محسوس نہیں ہو رہا ہے، ایسا لگتا نہیں تھا کہ روزہ لوگ رکھ سکیں گے، لیکن الحمدللہ امت کا بڑا طبقہ روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ روزہ رکھنے والے خود اندازہ لگا لیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی ہے کہ بالکل کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے واقعی کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور اللہ کتنے انعامات سے مالا مال فرما رہا ہے۔ دراصل بھائیو یاد رکھو، یہ دھوپ، یہ گھنٹے اور یہ دن اور یہ ایام اور یہ حالات، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا مکلف بناتا ہے تو اللہ خود اپنی قدرت سے وہ کام پورا کرنے کی طاقتیں بھی اتارنا شروع فرماتا ہے۔ اللہ طاقتیں اتارتا ہے۔ اس موسم میں اللہ کے طرف سے روزہ رکھنے کی طاقتوں کی لہریں چل رہی ہیں۔ کتنے معصوم بچے روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ۔ تو آپ یہ مت دیکھیے کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ اس کے ساتھ طاقت بھی اتار رہا ہے۔ ورنہ آپ ایسا بھوکا، آپ اتنے گھنٹے نہ پیاسے رہ سکتے ہیں نہ بھوکے رہ سکتے ہیں، روزہ ہی کیوں رکھ سکتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض فرمایا، اس کے ساتھ اس کے اسباب بھی اللہ نے اتارے ہیں، اور اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت رکھنے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے سب کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ اگر یہ عورت نے روزہ رکھا تو دودھ پر اثر پڑتا ہے اور دودھ بچے کو نہیں میسر آ سکتا ہے، تو ایسی عورت کے حق میں بھی گنجائش ہے کہ وہ اتنے روزوں کی قضا رمضان کے بعد رکھ لے اور ابھی اپنے بچے کو دودھ پلا لے۔ یا وہ حاملہ عورتیں ماشاءاللہ وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انہیں اس بات کی ڈاکٹر کے جانب سے اطلاع ملے کہ پانی بچے کے لیے کم ہو رہا ہے اور روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، تو اگر ایسی قریب الولادت ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ولادت کا وقت قریب ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے انہیں منع کیا ہے، تو وہ عورتیں بھی ابھی تو وہ روزہ نہ رکھیں، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ لیکن جو عورتیں ماشاءاللہ بچے کو دودھ پلا کر بھی اپنے اندر طاقت پاتی ہے اور حالت حمل میں بھی اپنے اندر طاقت پاتی ہے، انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، بلکہ یہ روزہ ان کے لیے اور انوار و برکات کا ذریعہ بننے والا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کی طرف خصوصی طور پر دھیان اور توجہ کرنا چاہیے۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے بھائیوں۔ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ روحانی طاقتیں رکھنے کا موقع دیا ہے، فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اب الحمدللہ پورا روزہ ہمارا اسی حالت میں افطار کا موقع آ جائے تو افطار کے موقع پر بھی خاص طور پر اس بات کا اہتمام کر لیں، ہم افطاری کرتے ہیں تو یہ موقع خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لینے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا ہے، مانگنے کا ہے، یہ دعاؤں کا موقع ہے۔ ہو سکے تو عصر سے مغرب صف، یہ میرے سارے بھائی ایسے موقع پر بھائیوں اعتکاف
نفلی اعتکاف کرنے کا اہتمام کر لیں. مرد احباب جو ہے وہ نفلی اعتکاف کر لیں, عورتیں اپنے گھروں میں نفلی اعتکاف کر لیں. اس اثنا میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں, کچھ استغفار کر لیں, کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لیں. اور کچھ لوگوں کو, کچھ بچیوں کو وہ کھانا پکانے کے لیے الگ رکھ دیں, اور جتنے زیادہ افراد ہیں وہ اپنے گھر میں ترتیب بنا لیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت نفع ہوگا. افطار کھجور سے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے. 3 کھجور طاقت کھجور استعمال کرنا چاہیے. 3 کھجور آپ استعمال کر لیں. یہ معدے کے لیے بھی مؤثر اور مفید ہے, صحت کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے. لہٰذا 3 کھجوروں سے آپ افطار کرنے کا اہتمام کر لیں. اگر میسر آ جائے تو آپ 3 کھجوروں سے افطاری فرما لیں, ورنہ آپ جس چیز سے بھی افطاری کر لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جب افطاری آئے, ہم اپنے اڑوس پڑوس محلے کے غربا کا خیال کریں. افطاری کے موقع پر ہمارے یہاں عادت عام طور پر یہ بنی ہوئی ہے, جن کے گھر سے افطار آیا ہمارا افطار انہی گھروں میں واپس چلا جاتا ہے. محلے کے کتنے غریب, بیوہ, بے کس, بے سہارا, آج پورا مجمع یہ طے کر لے کہ میں اپنے پورے محلے کو معلوم کر کے لوں گا اس میں کون لوگ غریب ہے, بیوہ ہے, بے کس ہے, بے سہارا ہے. ان کی لسٹ آپ کے پاس بنی ہوئی رہے, اور آپ خود ان کے گھر جا جا کر افطاری پہنچانے کا اہتمام کریں. قطع نظر اس سے کہ میرے گھر میں کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے نہیں آ رہا ہے. ہاں جہاں سے آ رہا ہے کبھی آپ وہاں بھی بھیجتے, کبھی وہاں سے آیا ہے, لیکن خاص طور پر ایسے غریبوں کا خیال کیا جائے. یہ وہ مہینہ ہے, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, یہ غریبوں کا, بیواؤں کا سہارا بننے کا مہینہ ہے. اور فیہ یزاد رزق المومن, اللہ نے ہمارے گھر میں 4 چیزیں دی ہے, 2 ہم استعمال کریں, 2 ہمارا اڑوس پڑوس اور غریب استعمال کرے گا. آپ ان کا خیال فرمائیے اور غریبوں کے یہاں ہمدردی کی فکر اور کوشش کریں, اور حلال اور پاکیزہ چیز سے استعمال کرنے کی فکر کر لیں. بہت سارے لوگ بہت عمدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ سب لا حاصل ہے. حلال اور پاکیزہ غذا ہونی چاہیے. ہماری افطاری پاکیزہ چیز سے ہونی چاہیے. آپ خود بھی پاکیزہ رہیے, پاکیزہ کھائیے, پاکیزہ کھلائیے. مشکوک چیزیں اور غلط طریقے کی کمائی کے پیسوں سے لائی ہوئی چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ نمک اور پانی استعمال کر لیں. یہ 1000 درجے اچھا ہے کہ آپ کوئی ناجائز کمائی کے پیسوں سے یا اس طرح کی چیز سے ہمیں افطار کرا رہا ہے. اس لیے بہت اہتمام ہونا چاہیے اور بڑا احتیاط کرنا چاہیے افطاری میں ان چیزوں کا. بہت سارے لوگ افطار پارٹی کے عنوان پر کہاں چلے جاتے ہیں. ان کی نمازیں برباد اور تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے اور مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ طے کر لیں انشاءاللہ پورا رمضان اپنے گھر میں ہم اپنا جو ٹوٹا پھوٹا ہے یہی کھائیں گے, اسی پر افطار کریں گے انشاءاللہ. ہاں آپ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں, آپ کو سب پر ایک دوسرے پر اطمینان ہے, آپ اپنا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بڑے پیمانے پر جہاں ہوتے ہیں عام طور پر وہاں پر ریاکاری ہوتی ہے, عام طور پر معلوم نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کم از کم درجے میں مغرب کی نماز با جماعت ہماری چھوٹ جاتی ہے. یہی کیا کم نقصان ہوا؟ تو کسی ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا نہ یہ عقل مندی کی بات ہے نہ دانش مندی کی بات ہے. اس لیے اس میں پورا احتیاط برتا جائے کہ کہیں اور کسی طرح سے اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہم اپنا گھر لازم پکڑیں. مسجدوں میں جو لوگ افطار کرتے ہیں, افطار کرنے کے بعد اپنا کھایا ہوا مکمل صاف کر لیں. حدیث میں ہے کہ مسجد میں البزاق فی المسجد خطیئہ, مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو صاف کرنا ہے. لہذا اگر یہاں پر ہم نے افطاری کر لی, باضابطہ دسترخوان بچھا ہوا ہونا چاہیے. کوئی چیز گر جائے اچھی طرح ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر لیں, اور جو چیز جہاں ڈالنے کی وہیں ڈالیں. راستوں سے کچرا, گندگی, صفائی کا خیال کریں. یہ مہینہ ہمارے لیے جہاں دلوں کے صفائی کا ہے, ظاہری بھی صفائی ستھرائی کا ہے. ہمارے محلے, ہماری گلیاں کہیں کچرے ڈال رہے ہیں, کتنی نالیاں گندی ہو رہی ہے. دوسری قومیں دیکھ کر کہہ رہی ہے یہ لوگوں کا روزے کا نہیں, یہ ان کے کھانے کا مہینہ ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے کا تو نہیں ہے.
ہمارے وجہ سے ادنا سی تکلیف کسی جگہ کسی شخص کو نہیں ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے بھائیو سب کا خیال کیا جائے. غیر اقوام کو بھی ہماری وجہ سے قطعی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہماری چیز جہاں گندگی ڈالنے کی جگہ ہے وہاں ہم خود لے جا کر ڈالیں. اپنے بچوں کو پابند کریں, راستوں کو گلیوں کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کریں, ہماری ذمہ داری میں داخل ہے. اسی طرح جلدی سے اپن کہیں بھی جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہماری سواریاں بالکل راستے میں ایک طرف رکھیں, جہاں رکھنے کی جگہ یاد رکھو. تکلیف صرف کسی کو مارنا دھاڑنا گالی دینا یہی تکلیف ہے, یقیناً یہ بھی تکلیف ہے, لیکن یہ بھی تکلیف ہے کہ ہم نے سواری اپنی ایسی جگہ کھڑے کر کے رکھ دی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو جانے آنے کی دشواری ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم گناہگار ہوں گے. یاد رکھو یہ گناہ ہے کہ ہم ایسی جگہ اپنی سواری کو رکھے جس کی وجہ سے جانے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنی سواریاں بالکل راستے میں جب بھی جہاں بھی, حتیٰ کہ آپ مارکیٹ میں جائے, بازار میں جائے, منڈی میں جائے یا مسجدوں میں نمازوں کے لیے آئے, جہاں جگہ آپ کو تنہائی میں الگ سے ملے آپ اسی جگہ پر اپنی سواریاں رکھے. جانے آنے والوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے, اس سے گناہ ہوتا ہے اور یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں اور ترتیب سے اپنے اوقات کو گزارنے کی فکر کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ بہرحال روزے سے متعلق کچھ مختصر سی تفصیلات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اللہ یہ روحانی مہینے کا روحانی روزہ ہمیں پورا اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے. ساتھ میں آخری یہ بات بھی ذہن میں رکھے, وہ عورتیں جن کے یہاں نئی ولادت ہوئی ہے اور نئی ولادت ہونے کی حالت میں ظاہر عورت ناپاک رہتی ہے, یا یہ ہے کہ وہ عورتیں جو مہینے میں ماہواری کی حالت میں ہے, ایسی عورت اگر روزے کی حالت میں ہے تو ظاہر ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب بھی دن میں انہوں نے روزہ رکھا اور انہیں محسوس ہوا, بلکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ہماری عادت کے دن شروع ہو گئے ہیں, بس اس دن روزہ ٹوٹ گیا. اب اسے شام تک روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے, وہ کھائے پیے نہیں. البتہ پھر اب دوسرے دن سے وہ ایسے موقع پر کھائے پیے کہ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے اور پھر اس کا کام بھی چلے. بہرحال وہ اتنے دن اب روزہ نہ رکھیں. لیکن ایسی عورتیں, چاہے جن کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ عورتیں, یا جو عورتیں ماہواری کی وجہ سے عذر میں چلے گئی ہے وہ عورتیں, ان پر ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد فرض ہے, ضروری ہے, معاف نہیں ہے. موت سے پہلے انہیں ان سب روزوں کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے. پچھلے زندگی کے اگر یہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو پابند کرا دیں, اور ایسے مواقع جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے, آپ تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کی نیت کر لیں اور ان کو کہیں کہ تمہارے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی آپ نیت کر لیں. شوال کے 6 روزے آپ چاہیں تو آپ یہ روزوں کی شوال کے 6 روزے کی نیت کر لیں, ان کو کہے آپ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کر لیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوں گی لیکن آسانی اس میں ہے, لہٰذا یہ عمل کر لیں. لیکن اگر باہمت عورتیں ہیں کہ وہ یہ بھی رکھ سکتی ہے وہ بھی رکھ سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, شوال کے 6 روزے بھی رکھیں اور چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھنے کا اہتمام کریں. لیکن یہ بات عورتوں کو توجہ دلائی جائے کہ یہ روزے معاف نہیں ہے, انہیں یہ روزے رکھنے ہی پڑیں گے. اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری عائد ہے, اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے. سارے احباب 3 دن 5 دن مسجدوں میں سب جگہ لوگ صفیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے. اب آہستہ لوگ کم ہونا شروع ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ہم نے شروع تو کر دیا ہے, اب آخر میں اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا. چنانچہ سب ادھر ادھر اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی کی علامت ہے. سب سے بڑا محروم وہ ہے جو رمضان میں بھی محروم رہ رہا ہے. لہذا بھائیو ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہ 3-4 دن ہو گئے تو یہ نہیں کہ تراویح شروع کر کے اپنے آپ نے چھوڑ دی, بلکہ پورا طے کر لیں. پورا مہینہ مکمل کلام اللہ کو ہم سب سننے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ, اور سب مسجدوں میں با جماعت
تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں. ماؤں بہنوں کو بھی کہے کہ وہ اپنے گھروں میں باضابطہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں اور یوں نیت کر لیں میں 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح 2 رکعت سے پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت نہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہ عورتوں کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ نیت کر کے چھوڑ دیجئے اور 20 رکعت پڑھ ڈالیے، ہو گئی تراویح ہماری. اور واجب الوتر عورتیں بھی آخر میں پڑھیں گی جیسے ہم مرد احباب آخر میں پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. قرآن کریم کی تلاوت خصوصی طور پر روزانہ ماشاءاللہ کتنے گھرانوں سے یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ 3 دن میں ایک قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. اللہ ان کو اور حوصلے عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. آپ بھی کوشش کیجئے، اگر 3 دن میں ایک کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم ایسا کیجئے 10 دن میں ایک ختم قرآن کیجئے اور 3 پارے روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے. سب گھروں میں معمول بنائیے، عورتوں میں مردوں میں قرآن کریم کا تلاوت کا عمومی ماحول اور عمومی اہتمام ہونا چاہیے. آپ بھی کیجئے، گھر والوں کو بھی کرائیے، اس سے بڑا نفع اور بڑا فائدہ ہوگا. 4 چیزوں کی کثرت کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے رہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے رہے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے. اور جب بھی چلنے لگے گلی کوچوں میں، گھر میں، جہاں بھی، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہیے. اور اسی طرح دعا کرنے لگے تو جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں اور جہنم سے پناہ مانگنے کا اہتمام کریں. اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ساری کہی سنی جانے والی ہدایات پر ہم سب کو خوب عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ کیوں فرض کیا گیا اور اس کا کیا مقصد ہے اور تقویٰ کسے کہتے ہیں، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی. آپ وقت پر آنے کا اہتمام کریں. ہر جمعہ کو جیسے درس حدیث کی مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ آج بھی اسی طرح ہوگی اور پورا مہینہ یہ مجلس ہوتی رہیں گی. 5:20 پر یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے. نماز ہی میں آنے کا اہتمام کیجیے. اس کے بعد اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، قبولیت کا بہت بڑا اس پر اثر ہوتا ہے. وقت پر پہنچنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.